وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین واقتلوہم حیث ثقفتموہم وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ فرمایا قاتلو، قتال کا جواب دو۔ قاتلو جو ہے یہ باب مفعلہ میں سے ہے، اور باب مفعلہ کا خاصہ کیا ہے؟ مشارکت، یعنی یک طرفہ طور پر قتال نہیں ہو سکتا۔ قتال ہمیشہ دو فریقین کے مابین ہوگا، اور قتال کا آغاز مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا آغاز ہمیشہ فریق ثانی اس کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ بھی بدترین شکل میں۔ تو قتال کا جواب دو، قتال کرو، جنگ کرو، لیکن اس پر ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ فی سبیل اللہ۔ قتال کی پہلی شرط جو قرآن میں ہے وہ کیا ہے؟ کہ قتال فی سبیل اللہ ہوگا۔ قتال مار دھاڑ کے لیے، ملکوں کو فتح کرنے کے لیے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو پچھاڑنے کے لیے، جس طرح بابر آیا سکندر لودھی کے خلاف، لودھی آیا خلجی خاندان غلامہ، یعنی مسلمان کا جو اکھاڑ پچھاڑ کرنا ہے، یا علاقوں کو آکوپائی کرنے کے لیے، نہیں، اور اپنی قوت و طاقت کا اظہار کرنے کے لیے، ان میں سے کوئی شکل بھی قتال نہیں ہے۔ قتال نمبر ایک دفاع میں ہوتا ہے، اور قتالی دفاع کا مقصد کلمۃ اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یا اللہ تعالیٰ کا دین، اس کا دفاع کرنا ہوتا ہے۔ اور وہ بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کسی مملکت کے اندر رہتے ہوئے قتال شروع کر دیں، نہیں، پہلے آپ کو اس مملکت سے ہجرت کر جانا ہوگا۔ ہجرت کے بعد جب آپ اپنا اسٹرانگ ہولڈ قائم کریں گے اور دشمن آپ پر چڑھائی کریں گے، تو آپ اس دفاع کے اندر جو جدوجہد کریں گے وہ قتال فی سبیل اللہ ہو۔ تو قتال کی پہلی شرط کیا ہے؟ فی سبیل اللہ، فی سبیل الوطن، یا ذاتی طاقت کا اظہار، مجرد قومی جذبات کا، قبائلی ذہنیت کا، یہ جہاد یا قتال فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ تو پہلی شرط ہے کہ قتال فی سبیل اللہ ہو۔ نمبر دو، ایک دوسری شرط ہے، وہ کیا ہے؟ الذین یقاتلونکم۔ قتال آپ نے ان کے جواب میں کرنا ہے جو آلریڈی آپ کے خلاف قتال کر رہے ہیں، یعنی قتال یہاں جواب میں ہے، انیشیٹو ہم نہیں لے رہے۔
یعنی دوسری پارٹی جو ہے وہ قتال آپ پر مسلط کر دیتی ہے، اور اب آپ اپنے دین کا، ضمیر کا، مذہب کا، آزادی رائے کا تحفظ کرنے کے لیے آپ جوابی کارروائی کر رہے ہیں، تو قتال فی سبیل اللہ ہو۔ نمبر 2، ان کے خلاف ہو، ان کے جواب میں ہو جو آپ کے اوپر قتال مسلط کر دیں۔ نمبر 3، ولا تعتدوا، اگر وہ قتال روک دیں تو اب آپ کے لیے جائز نہیں صاحب ہم تو اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، ولا تعتدوا، اور حدود سے آگے مت نکلو، یعنی قتال اسی وقت تک جس وقت تک فریق ثانی کرے، وہ رک جائے تو ہمیں بھی رک جانا ہوگا۔ ولا تعتدوا، اور تم کسی قسم کا عدوان، زیادتی، یہاں پر آ کر رفقائے محترم ایک تاریخی بیان، تاریخی مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ہندوؤں کا جو تصور قتال ہے، جنگ ہے، اور اس میں بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ جو کچھ کیا جاتا ہے، اور اسی طرح یہود کے پاس جو قوانین جنگ ہیں وہ کیا ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے نام پر جو جنگی تاریخ ان کے پاس ہے، ان میں بچوں کو قتل کرنا، عورتوں کو قتل کرنا، بوڑھے مردوں کو قتل کرنا، سب، اور ان کی فصلوں کو جلانا۔ تو یعنی قرآن کہتا ہے ولا تعتدوا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ بوڑھا ہے، اپاہج ہے، معذور ہے، مفلوج ہے، عورت ہے، ڈس ایبل ہے، وہ جنگ میں شریک ہی نہیں ہوا، تو ان کو اس جنگ کے برے اثرات سے محفوظ رکھا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معذوروں کو، مجبوروں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، درختوں کو، جانوروں کو جنگ کے برے اثرات سے محفوظ رکھنے کا آپ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے اسی سے۔ تو ولا تعتدوا، اور حدود کے اندر رہو، جب تک جنگ کا تقاضا ہو کرو، اور ورنہ اس کو وہیں روک دو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی اس گروہ کو پسند نہیں کرتا جو بلا جواز، بلا وجہ حدود سے آگے بڑھ کر جنگ کو پھیلا دے۔ جنگ ایک ناگزیر ضرورت ہے، جنگ کو روکنے کے لیے ہے، اور ہر وقت جنگ اور جنگ کی نفسیات اور جنگی حالات قائم رکھنا یہ پسندیدہ امر نہیں ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور جب جنگ ہو جائے، جنگ کا آغاز ہو جائے، دو پارٹیاں، دو امتیں ایٹوار ہو جائیں، تب حکم ہوتا ہے کہ وَاقْتُلُوهُمْ کا ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ تم ان کو قتل کر دو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں کہیں ان کو پاؤ۔ نمبر 1، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ آیا ہے، حَيْثُ وَجَدْتُمْ نہیں آیا، یعنی حَيْثُ وَجَدْتُمْ اگر آتا تو اس کا ترجمہ ہم کرتے جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، واجدہ، یاجدو، وجدن ووجدانا، اس کا معنی ہوتا ہے پانا، اور یہاں لفظ ہے ثقف، ثقف سے قاف پہ، اسی سے ثقافت ہے، ثقافت، مثقف، ثقافہ عربی کا لفظ ہے۔ ثقافہ سے قافہ، ثقافہ اصل اس کا معنی ہوتا ہے، عربوں کے ہاں جب تیر تیار کرتے تھے تو تیر کو تیار کرنے کے دوران اسے آگ میں ڈالتے تھے، وہ لوہا جو ہے اس کو نرم کرتے تھے، پھر اس پر سٹروکس لگاتے تھے، اور اس کو نرم کرنا، موٹا کرنا، جس سائز کا کرنا،
جس سٹائل یا انداز میں بنانا ہوتا تھا، یہ سارے کام لکڑی کا بھی ہوتا تھا تو اس کو ٹیڑھا کرنا، باریک کرنا، فنش کرنا، یہ سقف کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے ٹیڑھ کو، کجی کو دور کرتے ہوئے اسے اپنے مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ کرنا۔ یہ نہیں فرمایا کہ جہاں پاؤ قتل کر دو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب جنگ ہو جائے تو اس کے بعد پھر یہ تحقیق نہیں کی جاتی کہ دشمن کی طرف سے جو آنے والا ہے وہ کس حوالے سے آ رہا ہے، عمومی حکم تو یہی ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ تم یہ دیکھو کہ کس وقت جنگ کرنا بہتر ہے، سلو کرنا بہتر ہے، گرفتار کرنا بہتر ہے، حالات کے مقتضا کے مطابق۔ اور جو وقتلوہم آیا ہے تو یہ قاتل یقتل قتلا و قتالا، القتل یستعمل للقتال وللقتل۔ قتال کا لفظ جو ہے یہ قتل اور قتال دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اس کا ترجمہ کریں گے کہ تم ان کے خلاف قتال کو جاری رکھو تا آنکھ اس حیثیت سے کہ تم یقین کر لو کہ قتال کا جاری رکھنا ہی امن کو قائم کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔ مقصود دنیا میں امن قائم کرنا ہے اور فتنہ دور کرنا ہے، اور ابھی فتنے کے بارے میں ہم قرآن سے بات کریں گے۔ اور آگے فرمایا وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں بے گھر کیا ہے، اگر حالات کا مقتضا ہو تو تم بھی ان کو سزا کے طور پر بے گھر کر دو۔ اور آگے فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اصل بات فتنہ ہے، فتنہ قتال سے بھی بڑھ کر ہے، قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ فتنہ عام طور پر معنی لیتے ہیں کہ فتنے سے مراد ہے کفر، فتنے سے مراد ہے شرک، اور یہ جو آگے آتا ہے نا قرآن میں آیت 192 میں، نہیں 93 میں، 193 وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، ترجمہ کرتے جی ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ کیا معنی؟ کہ دنیا میں کفر اور شرک رہے ہی نہ اور دین اللہ کا ہو جائے، یعنی جب تک کہ روئے زمین پر دین اسلام کا غلبہ نہ ہو جائے اس وقت تک قتال کرتے رہو۔ اور چونکہ دنیا میں کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، یہودیت بھی ہے، نصرانیت بھی ہے، اس لیے ہمارے جنگجو بھائی کہتے ہیں کہ جنگ تو قائم رکھنی ہے تاکہ فتنہ ختم ہو جائے، اور فتنے سے مراد لیتے ہیں دوسرے دین، یہودیت، نصرانیت، صابئیت، مجوسیت، ان کو ختم کرنا مطلوب ہے۔ اور یہ بہت گمراہ کن تصور ہے آذو قرآن۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ فتنے کا یہ مفہوم ہی مذہبی پیشوائیت جو روئے زمین پر جنگ و جدال، مار دھاڑ، قتل، غارت گری، دہشت گردی اور اسلام کے نام پر جبر و تشدد کی روادار ہے، یہ اس کا فتنے کا تصور ہے۔ قرآن میں یہ فتنے کا تصور نہیں، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو منسوب اقوال ہیں، صحابہ کے اقوال بخاری میں جو ہیں وہ بھی اس کے خلاف ہیں، یا یہ تصور بخاری کے اندر جو کچھ صحابہ کے افکار آئے ہیں وہ ان کے بھی خلاف ہے۔ ابھی ہم ان کا بھی حوالہ دیکھیں گے۔ تو فرمایا کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنے کا معنی ہے مذہبی تشدد، یعنی مذہب کی آزادی، انسان کے جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں ان میں مذہبی آزادی ہے، مذہبی آزادی کے حق کو تسلیم نہ کرنا یہ فتنہ ہے۔
اسلام کہتا ہے کہ تم اس وقت تک ان سے قتال کرو تاکہ یہ تمہارے مذہبی حق کو تسلیم نہ کر لیں، تاکہ روئے زمین پر یہ تسلیم نہ کر لیا جائے کہ مذہب کو تبدیل کرنا، اختیار کرنا، رد کرنا یہ فرد کا حق ہے، وہ جو مذہب چاہے قبول کرے۔ مذہب کی بنیاد پر کسی پر تشدد، پرسیکیوشن، سزا، اس کو دوسرے حقوق سے محروم کرنا یہ فتنہ ہے۔ اور جس طرح آپ کو قبول کرنے کا حق حاصل ہے، اسی طرح آپ کو رد کرنے کا، چھوڑنے کا بھی اختیار ہے۔ لہذا مرتد کی سزا قتل یہ غیر اسلامی تصور ہے۔ اگر ہم مرتد کی سزا قتل بنا لیں جس طرح ہمارے مذہبی علماء کہتے ہیں، تو بین الاقوامی سطح پر ہندو بھی ایسا ہی کرے گا، یہودی بھی ایسا کرے گا، نصرانی بھی ایسا کرے گا، تو آپ تبلیغ کس کو کریں گے؟ آپ کا کوئی ہوا، آپ نے اس کو قتل کر دیا، کسی ہندو نے اسلام قبول کیا، ہندو اسے قتل کر دیں گے، کوئی نصرانی ہوا تو نصارہ اسے قتل کر دیں گے۔ تو دعوتی اور تبلیغی دین جو ہے اس کا تو تمام آپ نے راستہ ہی مسدود کر دیا۔ تو جس طرح دین کو قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے، اسی طرح اگر کسی مذہب کا قلادہ، جوا آپ اتار پھینکنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو پورا پورا اختیار ہونا چاہیے، نہ قبول میں کوئی جبر، نہ رد کرنے میں کوئی جبر۔ تو یہ جو آیا ہے کہ تم ان سے قتال کرتے رہو تاکہ فتنہ ختم ہو جائے، تو فتنے سے مراد ہے ریلیجیس پرسیکیوشن، مذہب کی بنیاد پر ایذا رسانی، مذہب کی بنیاد پر تشدد، مذہبی اختلاف رائے کی بنیاد پر مار دھاڑ، یعنی ایک دوسرے کے خلاف دہشت گردی، اس کو یعنی ہر فرد کا مذہب تبدیل کرنا، اختیار کرنا حق ہے، اور اس حق کو اسٹیبلش کیا جائے گا، یہ گویا ریاست کے فرائض میں شامل ہے۔ تو فرمایا کہ تم ان سے قتال کرو، اور اگر وہ قتال مسجد حرام میں بھی ہو جائے تو مسجد حرام میں بھی اگر وہ قتال تم پر مسلط کر دیں تو اس لیے نہیں رکنا کہ مسجد حرام ہے، اگر مسجد حرام میں بھی وہ قتال شروع کریں تو قتال کا جواب دو۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ تمہارے خلاف مسجد حرام، اور مسجد حرام کو بھی سمجھنا ہے کہ اس سے مراد بیت اللہ ہے صرف، یا پورا مرکز ابراہیمی ہے، تو مرکز ابراہیمی کے دائیں بائیں اگر یہ تمہارے خلاف قتال کریں تو آگے آئے فَاقْتُلُوهُمْ، اب یہاں فَاقْتُلُوهُمْ قاتلو کے مقابلے میں آیا ہے، یعنی یہ فَاقْتُلُوهُمْ کس کے جواب میں ہے؟ قاتلو کے جواب میں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ تمہارے خلاف قتال کریں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو یہاں فَقَاتِلُوهُمْ کے معنی میں ہے، تو تم ان کے قتال کا جواب دو، اور حدود شکنوں کو اسی طرح کنٹرول کیا جانا چاہیے۔ آگے فرمایا یہ جو تصور ہے جی کہ وہ تو بس اسلام قبول کریں تو چھٹی دو ورنہ ان کو قتل کرتے رہو، غلط ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِنِ انْتَهَوْا، اب فَإِنِ انْتَهَوْا کا معنی یہ نہیں کہ وہ کفر اور شرک سے باز آ جائیں، بلکہ مراد ہے اگر وہ جدال سے، قتال سے باز آ جائیں، رک جائیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، لیکن قتال سے باز آ گئے، قتال ختم ہو گیا، تو کیا ہوا؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو اب چونکہ انہوں نے شروع کیا تھا چونکہ انہوں نے شروع کیا تھا ہم تو نہیں روکتے، ہم تو منطقی انجام پہنچائیں گے، ان پہ واجب قرار دیں گے کہ یہ قتال کریں یا مارے جائیں، نہیں، اگر وہ قتال روک دیں، باز آ جائیں،
تم سے سلو کر لیں تو سلو کرو. کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنْ انْتَهَوْا، اس لیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے. اس سے امن پیدا ہوگا، امن کے مواقع کھلیں گے، افراد کے مابین آنا جانا ہوگا، دعوت و تبلیغ کے امکانات پیدا ہوں گے، عقل و شعور سے بات ہو سکے گی. بس اللہ غفور الرحیم ہے، لہذا تم ان کے سلو کی جھنڈی دکھا دینے کے بعد سلو کر لو. اور آگے فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ، اور یہ قتال ان کے خلاف تم کرتے رہو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. فتنے سے مراد ہے یہاں تک کہ یہ کسی شخص کو تبدیلی مذہب کی بنیاد پر سزا نہ دے سکیں، ستا نہ سکیں، اسے انسانی حقوق سے محروم نہ کر سکیں. یہ نہیں مراد کہ یہاں تک کہ کفر و شرک دین کے طور پر رہے نہ، یہ غلط ہے. یعنی صرف پرسیکیوشن کو ختم کرنا مطلوب ہے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین جو بھی شخص چاہے، وہ یہودیت چاہے، نصرانیت چاہے، مشرک ہونا چاہے، کافر ہونا چاہے، یہ اس کا حق ہے. یعنی مذہبی آزادی کو بحال کرنا ہے، مذہب کے اختیار کرنے یا رد کرنے کے انسانی حق کو اسٹیبلش کرنا ہے، یہ مقصود ہے. فَإِنِ انْتَهَوْا، اور اگر یہ فتنے سے باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو کسی پر چڑھائی نہ کی جائے. ہاں، جو عہد و پیمان توڑ دے، ظلم کرے، عہد و پیمان کرے پھر توڑ دے، تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی، ظلم کو روکنے کے لیے، نہ کہ اس کو مسلمان بنانے کے لیے. ان آیات کے بعد رفقائے محترم، ہم اب آپ کے سامنے کفر اور شرک کے بارے میں قرآن کا تصور کیا ہے. کیا قرآن یہ کہتا ہے کہ روئے زمین سے کفر اور شرک کو اس جڑ بنیاد سے اکھاڑ پھینکو، روئے زمین پر صرف اسلام ہی اسلام ہو اور کوئی اور دین مذہب روئے زمین پر قائم ہی نہ ہو، باقی نہ رہے؟ یہ رفقائے محترم منشاء دین اور مرضی مولا ان کے خلاف ہے. مثلا ہم سورہ البقرہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ایک بات دیکھتے ہیں. یہ آیت 126 ہے، سورہ البقرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں. آیت 125 دیکھیں. یہ بلکہ 126 ہے. وَإِذْ، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا کی، اے پروردگار عالم، اس گھر کو، مرکز کو امن والا بنائے رکھنا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور جو اس گھر کے ساتھ وابستہ افراد ہیں ان کو رزق عطا کرنا پھلوں کا. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یہاں جو آباد ہوں ان کو رزق دینا پھلوں کا. اور آگے ایک شرط لگا دی. شرط یہ لگائی کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کہ یہ رزق صرف ان کو ملے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. یعنی رزق کو محدود کر دیا کہ یہ رزق ملے صرف ان کو جو مومن ہوں
جو ایمان لائیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم یہ دعا تو قبول ہے کہ رزق ملے، لیکن یہ جو شرط ہے کہ صرف مومنین کو ملے اور کافرین کو بھوکوں مارا جائے یا ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے، یہ قبول نہیں ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ تو رزق تو ہم دونوں کو دیں گے، مومن کو بھی اور کافر کو بھی، یعنی کافر کا دنیا میں زندہ رہنا اور کفر کے باوجود اسے رزق کا عطا ہونا، ملنا، یہ اس کا بنیادی حق ہے۔ یعنی یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کافر ہو گیا ہے تو اس سے انسانی حقوق سلب کر لیے جائیں، شہری حقوق سلب کر لیے جائیں، اسے پرسیکیوشن اور مار دھاڑ کا وہ نشانہ بنایا جائے۔ حیات دنیا میں کفر کسی کے لیے انسانی حقوق سے محرومی کا سبب نہیں بن سکتا۔ جو کفر کرے گا تو حیات دنیا کا ساز و سامان اسے ملے گا، ثم اضطروا الی عذاب النار، اور اس کفر یا ایمان کا فیصلہ آخرت پر ہوگا۔ یعنی کفر کے نتیجے میں حیات دنیا کے ساز و سامان سے محرومی اور حیات دنیا میں اس کے نتیجے میں عذاب، یہ منشاء الہی کے خلاف ہے۔ اسی طرح سورہ ہود 11ویں سورہ میں، 11ویں سورہ کی آخری 119 120 آیات میں، آخر میں بالکل نوع انسانی کے باب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک سنت کا حوالہ دیا ہے۔ یہ صفحہ ہے 119 آیت ہے، 119۔ آیت سورہ ہود 282 صفحہ۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تیرا رب چاہتا، اگر تیرے رب کی مشیت ہوتی، اگر وہ جو چاہتا، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو وہ کل نوع انسانی کو ایک ہی ڈگر پر چلنے والا بنا دیتا۔ اگر مقصود یہ ہوتا کہ تمام روئے زمین پر مومن ہی مومن ہوں، کوئی کافر نہ ہو، تو اس کام کے لیے آپ کو وہ فوجدار بنانے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کو ڈنڈا فورس دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ کام اللہ تعالیٰ خود ہی فرما سکتے ہیں، خود ہی کر سکتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، امت واحدہ اگر جبر اور تشدد اور قوت و طاقت سے بنانا ہوتا تو یہ کام اللہ تعالیٰ بغیر جبر اور تشدد کے کر سکتے تھے۔ فرمایا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، روئے زمین پر اختلاف قائم رہے گا، قیامت تک اختلاف ختم نہیں ہو سکتا۔ اختلاف کو ختم کرنا مقصود نہیں ہے، اختلاف کو برداشت کرنا ہے۔ اختلاف کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔
یہ اتفاق ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم اختلاف کو برداشت کریں گے، اختلاف رائے کا احترام کریں گے، اختلاف رائے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کریں گے۔ تربیت سے، تعلیم سے ماحول کو بہتر بنا کر آپ اس کے منفی اثرات کو کم سے کم کر سکتے ہیں، لیکن اختلاف رائے قائم رہے گا۔ اس کے بغیر نوع انسانی سوسائٹی سٹینڈ سٹل ہو جائے گی۔ یہ جتنا بھی تنوع ہے، ورائٹی ہے، یہ حسن و جمال ہے، یہ اسی اختلاف یعنی صلاحیت کا، اختیار ارادے کے استعمال کا نتیجہ اور ثمرہ ہے، ورنہ سب ختم۔ فرمایا اختلاف تو قائم رہے گا، الا من رحم ربک، ہاں آج خود کوئی چاہے کہ اس اختلاف کو چھوڑ کر اللہ کے نازل کردہ رحمانیت کے مظہر کلام پر ایمان لے آئے، تو وہ پھر اس اختلاف کے منفی نتائج سے اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائے گا۔ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اور نوع انسانی کے لیے اللہ پاک نے جو دین نازل کیا ہے وہ اسی لیے کیا ہے تاکہ ان کی پیدائش کے اندر جو عبودیت رب کا جذبہ ہے، داعیہ ہے، اس کی تسکین ہو، لیکن یہ اپنے اختیار و ارادے سے ہو، جبر سے اور تشدد سے نہ ہو۔ تو میری مراد ہے کہ نوع انسانی کے اندر اختلاف رائے کا قائم رہنا یہ قیامت تک چلے گا، اور جبر اور تشدد سے اس اختلاف رائے کو ختم کرنا یہ منشا الہی کے خلاف ہے۔ اب اس کے بعد ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن جو کچھ کہتا ہے اس حوالے سے دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کیا۔ اس میں ہم سب سے پہلے سورہ توبہ میں یہ آیت نمبر 7 ہے، آیت نمبر 7 سورہ توبہ 226 صفحہ، یہ پہلی آیت 6 عموماً ہم پیش کیا کرتے ہیں، آج ہم آیت نمبر 7 کو ایک حوالے سے پیش کر رہے ہیں۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ، کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے ان معاہدوں پر، عہد و پیمان پر جو اللہ کے نام پر اور اس کے رسول کے حوالے سے مشرک کرتے ہیں۔ مشرکوں کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کا اب اعتبار نہیں رہا۔ کیوں؟ آیت نمبر 8 میں اس کی وجہ بتائیے۔ ہاں اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ہاں مشرکوں کے ساتھ کیے گئے وہ عہد و پیمان جو اے اہل ایمان، اور اے اہل ایمان کے امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مگر وہ عہد و پیمان جو مشرکوں کے ساتھ آپ نے مسجد حرام میں بیٹھ کر کیا، وہ عہد و پیمان مشرکوں کے ساتھ مسجد حرام میں بیٹھ کر اللہ کے رسول نے جو کیے تھے، ان معاہدوں کو ہر حال میں پورا کیا جائے گا۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں بیٹھ کر مشرکوں کے ساتھ عہد و پیمان کیے، تو اگر مشرکوں کے ساتھ رسول کو یہی حکم ہے کہ قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، کہ تم قتال کرو گے یہاں تک کہ شرک اور کفر ختم ہو جائے، تو پھر تو مشرکوں کے ساتھ آپ کوئی عہد و پیمان کر ہی نہیں سکتے۔
یعنی مشرکوں کے ساتھ، وہ بھی مسجد حرام میں بیٹھ کر، المسجد الحرام، مسجد حرام میں بھی مشرک آئے، رسول اللہ کے پاس آئے اور رسول اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کیے، مشرکوں نے مشرک رہتے ہوئے، اور وہ مشرک جب تک اس عہد و پیمان پر قائم رہیں گے اس وقت تک اس کو عہد و پیمان کو توڑنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو مشرک کے ساتھ عہد و پیمان، اور وہ بھی مسجد حرام میں بیٹھ کر، دلیل ہے اس بات کی کہ قتال کا یہ معنی غلط ہے کہ مشرک کو مارو یہاں تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے۔ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، اور جب تک وہ عہد و پیمان جو مشرکوں نے کیا ہے تمہارے ساتھ اس کو وہ پورا کریں، اس کے تقاضوں سے عہدہ برا ہوتے رہیں، تو تم بھی ان تقاضوں سے عہدہ برا ہو۔ وعدہ خلافی، عہد و پیمان کو توڑنا، یہ تمہارے لیے کسی قیمت پر جائز نہیں۔ ان اللہ یحب المتقین، بلا شبہ اللہ تعالی متقیوں کو محبوب رکھتا ہے، اور متقی کون ہیں؟ جو مشرکوں کے ساتھ بھی کیے گئے عہد و پیمان کو خواہ مسجد حرام میں بیٹھ کر کیوں نہ کیے گئے ہوں، ان کے اندر بھی ڈنڈی نہ ماریں۔ یعنی متقی وہ نہیں جو مومن کے ساتھ معاہدہ کرے، ڈنڈی مارے، دھوکہ دے۔ متقی تو وہ ہے جو مشرکوں کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو بھی پورا کرے اور اس میں ڈنڈی نہ مارے۔ اور وہ جو اوپر فرمایا تھا کہ کچھ ایسے مشرک ہیں کہ ان کے ساتھ عہد و پیمان جاری نہیں رکھا جا سکتا، یہ کون تھے؟ ان کا ذکر فرمایا، کیفا، کیوں کر ہم ان سے مزید عہد و پیمان کریں کہ ماضی میں جو عہد و پیمان ان کے انہوں نے ہمارے ساتھ کیے، کیا کیا؟ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، فرمایا کہ ان بدعہدوں کا یہ حال ہے کہ اگر تمہارے ساتھ معاہدہ بھی کر لیتے ہیں تو جو ہی ان کو معاہدے کو توڑنے کا وقت ملتا ہے، حالات سازگار ہوتے ہیں، فوراً معاہدے کو توڑ دیتے ہیں، اور معاہدے کو اس طرح توڑتے ہیں لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، کوئی انسانی حقوق، خونی حق، شرافت، مروت، کسی کا کوئی خیال نہیں کرتے۔ باپ ہو تو قتل کر دیتے ہیں، بیٹا ہو تو قتل کر دیتے ہیں، جن ذمہ داریوں کا عہد و پیمان کیا ہوتا ہے ان کو پامال کر دیتے ہیں۔ تو جو اس حد تک بدعہد ہیں، بے وفا ہیں، معاہدہ کرتے ہیں اور جو ہی موقع ملتا ہے معاہدے کو توڑنے کا فوراً توڑ دیتے ہیں، اور پھر خون بہانے سے، قتل کرنے سے، مستضعفین کو تباہ و برباد کرنے سے وہ باز ہی نہیں آتے۔ اور جب کبھی تمہارا داؤ چلتا ہے، گرفتار کر لیتے ہو، پکڑے جاتے ہیں، یرزونکم بافواہہم، پھر زبانی چاپلوسی شروع کر دیتے ہیں، پھر اتنے دنی یعنی اخلاق ہیں کہ پھر بھی پامردی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اپنا موقف نہیں، پھر یکلخت دب جاتے ہیں، زبانوں سے پھر آپ کی خوشامد کرتے ہیں۔ وَطَابَ قُلُوبُهُمْ، اور دلوں میں وہی نفرتیں ہوتی ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان کی اکثریت تو وہ ہے جو عہد پیمان کا کوئی لحاظ کرتی نہیں۔ یعنی اس مقام سے پتہ چلا کہ ایسے مشرک بھی تھے کہ جنہوں نے عہد و پیمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد حرام میں بیٹھ کر کیے، اور اس عہد و پیمان کے بارے میں حکم ہوتا ہے کہ جب تک وہ اس عہد و پیمان کو پورا کریں، پورا کرتے رہیں اس کے حقوق اور فرائض سے۔
استقامت کے ساتھ ان پہ قائم رہیں تو تمہیں اس عہد و پیمان سے دستبردار ہونے کا یک طرفہ طور پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اگر مقصد یہ تھا کہ جنگ کرو تاکہ روئے زمین سے مشرک ختم ہو جائے تو اس طرح کی آیات کا تو کوئی جواز ہی نہیں رہتا۔ اب ہم عمومی حوالے سے کہ قرآن عامت المشرکین، کفار، مخالفین، ان کے بارے میں ہمیں کیا پالیسی دیتا ہے؟ کیا یہ ہے کہ جہاں کافر مشرک ہو قتل کر دو، لڑائی شروع کر دو، ماردار شروع کر دو، شب خون مارو؟ یہ غیر اسلامی تصور ہے، غیر قرآنی تصور ہے۔ قرآن اس بات میں مستقل ایک سورت جس کا نام ممتحنہ ہے اس میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن 659 صفحہ آیت نمبر 8، سورہ 60 سورت ہے ممتحنہ اور آیت نمبر 8، لا ینہاکم اللہ، 659 ممتحنہ 8، لا ینہاکم اللہ، اللہ تمہیں نہیں روکتا، اللہ نے تمہیں نہیں روکا۔ انداز دیکھیں، لا ینہاکم اللہ، اللہ تمہیں نہیں روکتا، اللہ نے تمہیں نہیں روکا۔ کن سے نہیں روکا اور کس کام سے نہیں روکا؟ جن سے نہیں روکا وہ یہ لوگ ہیں، الذین لم یقاتلوکم فی الدین، جو لوگ دین کے اختلاف کی وجہ سے تم سے قتال نہ کریں، یعنی جو اختلاف دین کو برداشت کریں، قبول کریں، لکم دینکم ولی دین، جو دینی حوالے سے قتال نہ کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ ہی دینی اختلاف کی وجہ سے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالیں، نہ پرسیکیوشن کریں، نہ تمہیں تمہارے گھروں سے اختلاف دین کی وجہ سے نکلنے پر مجبور کریں۔ تم اور وہ بھائیوں کی طرح رہ رہے ہو ایک ملک میں، ایک علاقے میں، تم مسجد میں جاؤ، مندر میں جاؤ، تمہیں مطلق آزادی ہے۔ تو جہاں یہ ماحول ہو کہ اختلاف مذہب کی بنیاد پر نہ پرسیکیوشن ہو، نہ ماردھاڑ ہو، نہ جبر و تشدد ہو، نہ ایک دوسرے کو گھر، دکان، کاروبار اس سے روکا جائے، تو نہیں روکتا اللہ تعالیٰ تمہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ نہیں حکم دیتا ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، یہ کہ تم بھلے مانس بن کر ان کے ساتھ زندگی گزارو، ان تبروہم، بار بن کر، اچھے ہمسائے بن کر، اچھے ساتھی بن کر۔ اگر کاروبار ہے، عہد و پیمان ہے، تو ان کو عہد و پیمانوں کو پورا کرو۔ اگر ان کے ساتھ لین دین کرو تو تقسطوا الیہم، تو اس میں ڈنڈی نہ مارو، لین دین پورا کرو، انصاف کے تقاضے پورے کرو، عدل کے تقاضے پورے کرو، انصاف کے تقاضے پورے کرو۔ یہ جی مسلمان نہیں ہے تو مال کھا جاؤ، وعدہ پورا نہ کرو، دھوکہ دو، ڈنڈی مارو، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اختلاف دین کی بنیاد پر بھی عہد و پیمان کو پورا کیا جائے گا، اور گڈ نیبرلی ریلیشن شپ جو ہے
اس کو قائم رکھا جائے گا، حسن الجوار کے تقاضوں پر چلا جائے گا، ان اللہ یحب المقسطین، بلا شبہ اللہ کے ہاں وہ محبوب نہیں ہوں گے جو ہمسائیگی کے حقوق ادا نہیں کرتے، بھائی چارے کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ انجام کار کل نوع آدم ایک ہے، خندہ الہی ہے، تو اس لیے جو روکا ہے وہ اگلا ہے کہ جو قتال کریں دین کے حوالے سے اور جو ہم پر جنگ کو مسلط کریں، ہمیں ہر ایک گھر بار سے نکلنے پر مجبور کریں، تو ان کی دوستی نہیں لینی، وہ آگے ہے۔ اس پر ہم اگلے اتوار کو بحث کریں گے کہ قتال جن کے ساتھ ہے ان کے اندر کیا کیا شرائط ہے۔ تو یہ دوسرا حوالہ ہم نے یعنی توبہ کے بعد پیش کیا کہ جن کے خلاف، جو آپ کے خلاف ایکٹیولی جنگ نہیں کر رہے، گھر بار اور کاروبار سے جو نہیں روکا، جو انصاف کے تقاضے آپ کے ساتھ پورے کرتے ہیں، آپ کو یکطرفہ طور پر حکم ہے اگر وہ کسی وقت بدعہدی بھی کریں تو بدعہدی کے جواب میں بدعہدی کرنا، بے وفائی کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین۔ اس کے بعد ایک اصولی بات رفقائے محترم بڑی بنیادی نوعیت کی، جس پر میں آج کا یہ درس ختم کروں گا، وہ غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر کے بارے میں دو آراء ہیں، ایک علماء کرام کی اور ایک قرآن کی۔ علماء کا کہنا یہ ہے کہ ابو سفیان ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف گئے اور وہاں سے ساز و سامان لے کر وہ مکے کی طرف لوٹ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا کہ ابو سفیان تجارتی قافلہ لے کر لوٹ رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو لوٹنے کے لیے، اس پہ شپون مارنے کے لیے، کیونکہ یہ قافلہ جو ہے اس کا راستہ مدینے کے پاس، یعنی اگر آپ رابغ جائیں تو یعنی یہ سمندر کے ساتھ ساتھ، بحر کلثم کے ساتھ ساتھ یہ راستہ ہے، گزرگاہ ہے، اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے، تو مدینے کے ساتھ ہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 اصحاب کو لیا اور وہ جو ابو سفیان کا قافلہ، تجارتی قافلہ تھا، اس کو لوٹنے کے لیے نکلے، لیکن وہ ابو سفیان کو پتہ چل گیا تو وہ جل دے کر راستہ اس نے تبدیل کیا۔ اس کو خبر ہو گئی کہ مدینے کے مضافات میں ہم پر حملہ ہوگا، تو وہ پہلے ہی اس نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا، اور مزید برآں یہ کہ اس نے مکہ والوں کو خبر کر دی کہ کیا عجب کہ ہم پر حملہ ہو جائے تو ہمارے دفاع کے لیے، حفاظت کے لیے کوئی تم تدبیر کرو۔ تو وہ پھر ابو جہل جو ہے وہ لشکر لے کر آ گیا۔ تو ایک رائے یہ ہے جو عام طور پر ہمارے علماء کرام اسی رائے پر قائم ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے نکلے تو آپ کا نشانہ یا ہدف کیا تھا؟ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ، اس کو لوٹنے کے لیے نکلے تھے، اور اتفاق ایسا ہوا کہ وہ قافلہ تو بچ کر نکل گیا اور موٹ بھیڑ ہو گئی لشکر کے ساتھ، اس طرح جنگ ہو گئی۔ یعنی آپ کا ہدف آغاز میں یا قافلہ تھا، تجارتی قافلہ، اور یا آغاز میں ہی لشکر تھا، دو ہی صورتیں ہیں۔
عام ہمارا روایتی ذہن کہتا ہے کہ آپ قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلے تھے، اور ہمارا جو قرآنی موقف ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے جب نکلے ہیں تو آپ قافلے کے لیے نہیں نکلے، قطعاً نہیں نکلے، بلکہ آپ نکلے ہی ہیں ابو جہل کے لشکر کا دفاع کرنے کے لیے۔ یہ دو آرائیں۔ اب ان میں قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کس موقف کی حمایت کرتا ہے، قرآن کا موقف کیا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ اس ضمن میں ہم قرآن سے رہنمائی لینے کے لیے سورہ الانفال آٹھویں سورہ آیت نمبر 5، سورہ الانفال آیت نمبر 5۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ ذہن میں تصور قائم رکھیے کہ دو امکانات ہیں کہ آپ مدینے سے جب نکلیں تو ایک صورت ہے لشکر کے مقابلے کے لیے نکلیں جس کی تعداد 1000 ہے، اور وہ اپنے وقت کے بہترین اسلحے سے مسلح ہے، ساز و سامان ہے، اور اشتعال دلانے کے لیے ہر چیز اس کے پاس ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک قافلہ ہے جس کے پاس بہت سا ساز و سامان ہے، لیکن اس کی تعداد 60-70 افراد سے زیادہ نہیں۔ 60-70 افراد کا مقابلہ 3000 سے ہے، 313 سے مقابلہ۔ یہ ان دونوں میں کون سی صورت ہو سکتی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جب نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے بالحق، تو آپ کا نکلنا مدینے سے یہ ایک بہت عظیم مقصد کے لیے تھا، حق کے ساتھ تھا۔ ایک قافلے کو لوٹنا، ایک لشکر کا مقابلہ کرنا، ان دونوں میں سے زیادہ حق کس کے پاس ہے؟ فیصلہ کریں۔ نمبر 2، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ۔ نمبر 2 کہ ایک جماعت مدینے سے آپ کے اس نکلنے کو یوں کہہ رہی تھی کہ یہ جو رسول ہمیں لے جا رہے ہیں یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، یعنی قافلے پر ٹوٹ پڑنا، لشکر کا مقابلہ کرنا، ان دونوں میں سے کون سی بات ہے جو پسندیدہ نہیں؟ یعنی قافلے پر حملہ کرنا اس کو تو ناپسندیدہ نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی ایک جماعت کہتی تھی کہ یہ کام جو کرنے کے لیے رسول ہمیں لے جا رہے ہیں یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، اس میں بڑی کٹھنائیاں ہیں، مشکلات ہیں۔ یجادلونک فی الحق، اور وہ جماعت جو آپ کی کلی طور پر آپ کے نصب العین کے ساتھ ہم آہنگ نہیں تھی، وہ آپ سے جدال کر رہی تھی، تو میں کر رہی تھی، ڈیفینڈ کر رہی تھی، آپ کے موقف کے خلاف اوفینڈ کر رہی تھی، اور اس کو پتہ چل گیا تھا بعد ما تبین کہ رسول تو عزم کر چکے ہیں کہ ہم نے یہی کام کرنا ہے، دوسرا نہیں کرنا، اور وہ کہہ رہے تھے
کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون. ان کو یوں نظر آ رہا تھا کہ رسول جدھر لے جا رہے ہیں وہ موت کے سوا کہیں نہیں لے جا رہے ہمیں. یساقون الی الموت، رسول جدھر ہمیں لے جا رہے ہیں وہاں تو واضح طور پر موت ہے، یہ تمہیں مرنے کی طرف لے جا رہے ہیں. اب سوچئے کہ 313 کا لشکر 65 افراد پر چڑھائی کرنے کے لیے جائے تو یہ موت ہے، یا 313 کو 1000 کے ساتھ لڑانا جو اسلحے میں بھی کم تر ہے، تعداد میں بھی کم ہے، اور افلاس اور ناداری تو ہجرت کے بعد اچھی مدت تک ساتھ ساتھ چلتی رہی. تو موت کے منہ میں جانا کون سی بات ہے؟ قافلے پر حملہ کرنا یا لشکر کا مقابلہ کرنا؟ یساقون الی الموت، ہانکا جا رہا ہے ان کو جبرن اور قہرن موت کی طرف. وہم ینظرون، اور یہ موت کہیں دور نہیں تھی، صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ تو موت ہی موت ہے، موت کے سوا کوئی دوسری صورت ہی نہیں ہے. یعنی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدف، مقصد نصب العین مدینے سے نکلنے کے دوران لشکر تھا، قافلہ نہیں تھا. اگرچہ جنہوں نے ہمیں گھروں سے نکالا، مجبور کیا، اور وہ ساز و سامان ہمارے خلاف ہی استعمال ہونا ہے. بالفعل جنگ ہونے کے بعد حضرمی پہلے آغاز کر چکا تھا، لوٹ مار ہوتی رہتی تھی. مدینے پر وہ 3 دفعہ پہلے چڑھائی کر چکے تھے. تو یہ جنگی حوالے سے اس قافلے پر حملہ کرنا کسی بین الاقوامی قانون کے خلاف حرام نہیں ہے، غلط نہیں ہے، کوئی اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے نکلے ہیں تو آپ کے سامنے لشکر تھا، لشکر کے ساتھ 2 ہاتھ کرنے مطلوب تھے، دین کا دفاع تھا. قافلے کو لوٹنا اور اس کا ساز و سامان حاصل کرنا یہ آپ کا ہدف نہیں تھا. یہاں رکتے ہیں رفقائے محترم، اس کے بعد پھر اگلے اتوار کو آگے چلیں گے. آخر دعوانا الحمدللہ.